اور اس واقعے میں ہم سب کے آج کے زمانے کے لیے بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فکر آخرت ویسی بن جائے تو انشاءاللہ اس واقعے کو غور سے سن لیں۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کرنے کا جب وقت آیا، مکے سے مدینہ جانے کا جب وقت آیا، تو مدینے سے انصار صحابہ کی ایک 73 صحابہ کا ایک گروپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے مکہ آیا۔ 73 انصار صحابہ آئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ اے اللہ کے رسول آپ آ رہے ہیں وہاں پر، بتائیے ہم آپ کے لیے کیا کیا انتظامات کریں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 73 انصار صحابہ سے ملنے کے لیے ایک مقام پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے جس وقت وہاں پر پہنچے۔ تو جب وہ 73 انصار صحابہ سے ملاقات ہوئی تو چاچا نے شروع کی گفتگو، جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے ہیں، کہا کہ دیکھو میرا بھتیجا بڑا ہی نیک بھتیجا ہے۔ یہ کون دے رہے ہیں گواہی؟ جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے ہیں، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یہ بڑا معصوم ہے، بڑا رحم دل ہے، بڑا نرم مزاج ہے اور بڑا ہی خاموش مزاج ہے، یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو کیا تم لوگ جب بھتیجا میرا تمہارے پاس آ جائے تو میرے بھتیجے کا ویسا ہی خیال رکھو گے جیسا ہم لوگ اس کا خیال رکھتے تھے؟ اس نے ماں اور باپ کی محبت بچپن سے کبھی نہیں دیکھی ہے، تو ہم نے ہماری طرف سے پوری محبت، کیا تم لوگ محبت کرو گے؟ یہ صحابہ کا معیار ایمان کیا تھا، دیکھو ایمان کا معیار دیکھو۔ پوری گفتگو سنی، سن کر صحابہ نے ایک جملہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا، کیونکہ وہ ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے، ان کو نویر کیا، کہا اے اللہ کے نبی آپ پر ہم ایمان لائے ہیں، ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ہم سے کیا کیا چاہتے ہیں مدینہ آنے پر۔ جواب بھی نہیں دیا ان کا، کہا کہ تم تو ہم سے بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہو، یہ کہاں نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہو، جب اتنا اپنے بھتیجے کا خیال ہے تو پہلے نبی کیوں نہیں مانتے اس بھتیجے کو؟ کہا کہ سب بات کی باتیں ہیں، چلو تم سے کیا بات کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے تم سے زیادہ کوئی مطالبات نہیں ہے، 6 مطالبات ہیں۔ کتنے؟ جب میں تمہارے پاس آؤں کیا تم لوگ میرے دشمنوں سے حفاظت اسی طرح کرو گے جس طرح تم اپنے بیویوں اور بچوں کی حفاظت ان کے دشمنوں سے کرتے ہو؟ کہا منظور ہے یا رسول اللہ۔ کہا جب میں تمہارے پاس آ جاؤں اور میں تمہیں کہوں کہ میرے راستے میں اللہ کے دین کے لیے، میرے لیے، اس کتاب کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے، اللہ کے لیے فی سبیل اللہ مال کو خرچ کرو تو تم تنگ حالی اور خوشحالی میں خرچ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کہا کہ اللہ کے نبی ہم کبھی آ کر آپ کو نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ رہے گا لا کر دے دیں گے، اگر نہیں رہا تو انتظام کر کے لا کر دے دیں گے آپ کے پاس۔ تیسری چیز، جب میں تمہیں کوئی حکم دوں، جب میں کوئی تمہیں حکم دوں تو تمہیں وہ حکم اچھا لگے یا برا اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ نبی نے کہا سمینا و اطعنا والا معاملہ کرو گے کہ نہیں؟ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ ورنہ سورہ نساء آیت نمبر 65 اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ کہتے ہیں آپ کے رب کی قسم ہے یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو میرے نبی آخری فیصلہ نہ مانے، اور جب آپ نے ان کے درمیان کوئی فیصلہ سنا دیا تو پھر یہ لوگ اسے دل سے قبول کریں، یوں نہیں کہ باپ کرنا ہے بھائی نبی بول دیا، نہیں، دل سے قبول کریں گے، نبی کی بات ہے۔ نبی نے کہا تیسری بات کیا کہا؟ جب میں کوئی حکم دوں تو میرے حکم کو تم لوگ دل سے مانو گے کہ نہیں مانو گے، چاہے تمہیں پسند آئے نہ آئے؟ کہا کہ اللہ کے نبی ضرور مان لیں گے۔ چوتھی بات، تم لوگ نیکیوں کا اس کے ذریعے حکم دو گے اور لوگوں کو برائیوں سے رکاؤ گے۔ کہا منظور۔ پانچویں بات، تم کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کرو گے کہ دنیا تمہیں کیا کہتی ہے جب تم اس پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، لیکن تم عمل کرتے رہو گے۔ کہا منظور۔ چھٹی بات، اگر ساری دنیا تمہارے خلاف جمع ہو جائے، صرف اس لیے، ساری دنیا کہہ رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، غور سے سنو، آپ لوگ کئی بار آ کر کہتے ہیں آج ہماری ماں نے ہم کو روک دیا، باپ نے روکا، بھائی نے روکا، ماموں نے روکا، چچا نے روکا۔ نبی کہہ رہے ہیں ساری دنیا تمہارے خلاف آ جائے لیکن اگر تمہیں یہ حق سمجھ میں آ گیا ہے تو کیا تم لوگ اس کے لیے جم جاؤ گے اور ان کا مقابلہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کہا کریں گے یا رسول اللہ، بس میری اتنی ہی شرائط ہے۔ وہاں سے ایک صحابی اٹھے
جس کا نام تھا خابر ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولے اے اللہ کے نبی کیا اتنی ہی 6 شرائط ہیں؟ کیا ہے آپ کی 6 شرائط؟ آپ کی حفاظت کریں، سب سے زیادہ آپ کو مانے اور آپ کی حفاظت منظور، آپ پر خرچہ کریں، چاہے ہم مال والے ہوں یا غریب ہوں، جب آپ کو ضرورت پڑ جائے دے دیں، آپ جو کہیں اس کو مان لیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کی بات آ گئی مان لیں. ہم نہیں دعوت کا کام کریں، یعنی اسلام کی دعوت دوسروں کو دیں، مان لیے. اے اللہ کے نبی ہم دنیا ہم کو کیا ناموں سے پکارتی ہے، برقعے کا مذاق اڑاتی ہے، داڑھی اور ٹکنے کا اڑاتی ہے، جاب نہیں دیتی، نکال دیتی ہے، اس کی پرواہ نہ کریں لیکن دین پر قائم رہے. منظور دنیا ہم کو مارنے کے لیے جمع ہو جائے، ہم کو ختم کرنے جمع ہو جائے تو ہم پھر بھی ڈٹ جائیں، جس کو ہم نے حق مانا ہے اس کے لیے مان لیا، ہم نے یہ سب کچھ مانا میرے نبی. ذرا آپ بتائیے اس کے بدلے میں آپ ہمیں کیا دیں گے؟ بولے اللہ اکبر. اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ 6 چیزیں آپ نے مانگی، ہم تیار ہیں، اس کے بدلے آپ ہمیں کیا دیں گے؟ نبی نے ایک لفظ کہا، جنت. خابر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کے کٹگرے پر بیٹھے تھے، اٹھ کر جمپ مار کر اٹھے اپنی جگہ سے، اٹھ کر کہے رب البے رب البے رب البے. کیا سودا کیا ہے، کیا سودا کیا ہے، کیا سودا کیا ہے. 6 کاموں کے لیے جنت جیسی چیز اور جہنم سے ہمیشہ کی دوری بولے. منظور ہے اللہ کے رسول بولے. کیا خیال ہے آپ لوگ بھی وعدہ کریں گے نا اس رمضان میں انشاءاللہ؟ دنیا گئی تیل لانے کے لیے، دنیا گئی تیل لانے، یہ مشہور کہاوت ہے نا، جانے دو میرے نبی اور میرے رب جو بول دیا یہی ہمارے لیے. کیونکہ نہ تمہارا باپ، نہ تمہارا بھائی، نہ تمہاری ماں، نہ تمہارا چاچا، نہ تمہارا ماموں، نہ تمہارا کوئی دوست اس خبر کے گڑے میں جب تم کو ڈالتے ہیں وہاں سے تمہارے سب رشتے ختم ہو جاتے ہیں. وہ رشتہ جو تم نے آخرت کے لیے اپنے رب سے بنا کر رکھا وہی ایک رشتہ تم کو کام آنے والا ہے. اور اس فکر آخرت کو اگر اپنے دلوں میں اتارنا ہے تو اس کتاب کو اسی طرح پکڑ لو، سینوں سے لگا لو، سینہ کٹ جائے لیکن اس کے ایک ورق پر ایک کسی کافر کا ہاتھ نہ پڑے، کسی نافرمان مسلمان کا اس پر ہاتھ نہ پڑے، چاہے جان اس سینے سے نکل جائے. اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ ڈھال ہے تمہارے لیے، یہ شفاعت ہے تمہارے لیے. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ میری شفاعت سے میں سب گنہگاروں کو جہنم سے نکال سکتا ہوں، لیکن جس کو قرآن قید کر دے میں اسے نہیں نکال سکتا. اللہ اکبر. ویسے ہی فکر آخرت کی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے رمضان میں کہ میں ایک دعا ہر روز قبول کرتا ہوں. ہماری دعا اللہ سے ہمیشہ سب سے پہلی، آپ کئی دعائیں مانگتے ہیں، نصیحت کر رہا ہوں آپ کو، ایک دعا آپ لوگ خود بخود مانگو کہ اے اللہ سب سے پہلے مجھے دین کی وہ سمجھ عطا فرمائیے جو پیارے نبی کے صحابہ کو آپ نے عطا کی تھی. سب باقی کی دعائیں اس کے بعد کیجئے انشاءاللہ.